آئیے دوستوں، ہم ایک تمثیل پر غور کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اختتام۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مسیح دوسرے لوگوں سے دوستی کرنے اور یسوع مسیح پر اپنے ایمان کے بارے میں بتانے کے لیے اتنی تفصیل میں کیوں جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل کہانی مسیحیوں کی کوششوں کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے، جو دوسرے عقائد کے لوگ خاص طور پر مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک نوجوان شخص کا جو پوری دنیا کا سفر کرتا ہے اور تمام مختلف ثقافتوں اور مذاہبوں کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ 30 سال بعد اتنا سخت سفر کرنے اور مطالعہ کے بعد اس کو اس سچ کا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی خدائے واحد ہے جو اپنے کلام اور عمل میں تضاد نہیں رکھتا۔ ذرا تصور کریں کہ یہ شخص واپس اپنے آبائی شہر کا سفر کرتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ میں سچ کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہا ہوں۔ اب میں واحد اور سچے خدا کو جانتا ہوں۔ میں پوری حقیقت اور جنت جانے کا راستہ جانتا ہوں۔ اب میں اپنے آپ سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں اور زمین پر اپنی باقی زندگی خوشی سے گزار سکتا ہوں۔ میں قیامت کے دن سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ حقیقی خدا کو نہیں جانتے، وہ جنت کے راستے سے ناواقف ہیں اور تباہ ہو جائیں گے، لیکن یہ خیال مجھے پریشان نہیں کرتا۔ اہم بات یہ ہے کہ میں محفوظ ہوں۔ تو دوستو، ہم اس تمثیل پر غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ خود غرض اور محبت نہ کرنے والا۔ کلام مقدس ہمیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور خوشخبری کے پیغام کو لوگوں کو سناؤ۔ متی کی انجیل اس کا 28 باب اور 18 سے 20 آیت، مرکز کی انجیل 16 باب اس کی 15 آیت، اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور 8 آیت میں لکھا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ کتابچہ آپ کو ایسا کرنے میں مدد کرے۔ آمین۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔